سر میرا سوال ہے کہ ہندو مت، بدھ مت اور جین مت وغیرہ کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ وہ اپنے عقائد اور رسم و رواج میں مختلف ہونے کے باوجود وہ بنیادی مسائل کو لے کر متفق ہیں، اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں۔ مثلاً شیو مت ہے، وشنو مت ہے، یا ہنایان مہایان ہے، بدھسٹ گروپس ہیں، وہ ان تمام کے باوجود ہندو ہیں اور متحد ہیں۔ لیکن مسلمان جن کا اعتقاد اور ایمان ایک ہے، وہ محض جزیات میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ تو آخر ان میں فرقہ واریت اس قدر کیوں در آئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے در پہ ہیں اور ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، وہ اپنے دینی مراکز کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور اس کو لے کر کے دوسرے قوموں کو ان اپنے داخلی امور میں مداخلت کرنے کا موقع بھی دے رہے ہیں۔ تو ان مسائل کی روشنی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے، اور آپ کس طرح سے ان کے اسباب کو دیکھتے ہیں، اور آپ ان کے کیا حلول تجویز فرماتے ہیں؟ تھینک یو۔ دیکھیے، جو کچھ میرا مذہبیات کی تاریخ کا مطالعہ ہے اس کی روشنی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کسی بھی مذہب کو جب سیاسی طاقت حاصل ہوتی ہے تو یہ جتنی بھی آپ نے باتیں بیان کی ہیں وہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ طاقت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک۔ طاقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسی طرح کی کرپشن پیدا کر دیتی ہے۔ یہ جو جن مذاہب کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جب ان کے پاس بھی سیاسی طاقت تھی تو یہ وہ سب کچھ کرتے رہے۔ ان میں بھی بے شمار فرقے بنے، گروہ بنے، مارا پیٹا گیا۔ بدھوں کے ساتھ جو سلوک ہندوستان میں ہوا ہے وہ تاریخ میں موجود ہے، کس طرح ایک زمانے میں ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی، پھر کیا ہوا اس کے ساتھ۔ تو مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اسلام تو سب نبیوں کا دین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیاسی طاقت حاصل ہو گئی۔ یہی سیاسی طاقت حضرت مسیح کے بعد کوئی 300 سال بعد ان کے ماننے والوں کو بھی حاصل ہو گئی۔ سیاسی طاقت کے نتیجے میں ایسی فرقہ بندیاں بن گئیں کہ جن کا مقابلہ کرنا آسان نہیں رہتا۔ تو ہم دراصل اپنا وہ عظمت کا دور ہے اس کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں یہ دور ذرا بہت ماضی میں چلا گیا، یہ اس سے نکل آئے ہیں۔ مسلمانوں کو اس میں کچھ وقت لگے گا۔